راوی ریور فرنٹ اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ پاکستان کی مستقبل کی ضروریات اور آبادی کے بڑھتے ہوئے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کیا جا رہا ہے۔ آبادی کے بڑھتے تناسب کی وجہ سے سہولیات زندگی میں فقدان پیدا ہونے سے توانائی کے مسائل اور ماحول پر منفی اثرات رونما ہو رہے ہیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر حکومت نے بہت بڑے منصوبے کا آغاز کر رکھا ہے، جس سے معاشی ترقی اور ماحولیات کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔ اس منصوبے میں دریائے راوی کی صفائی کے ساتھ ساتھ پانی کے بہاؤ میں بہتری اور اربن فارسٹ اور اربن فارمز بھی قائم کیے جائیں گے۔ لاہور شہر کو فضائی آلودگی اور وسائل کی قلت سے بچانے کے لیے یہ منصوبہ آنے والی نسلوں کے لیے سنگ میل ثابت ہوگا۔ 1,02,000 ایکڑ پر پھیلے اس منصوبے میں 18 لاکھ گھروں پر مشتمل رہائشی منصوبہ، میڈیکل سٹی، بزنس سٹی اور ہزاروں ایکڑ پر مشتمل کھیلوں کے میدان اور تفریحی سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام ہے محمد سفیان اور آپ دیکھ رہے ہیں کرنٹ افیئر اسپیشل۔ ناظرین، دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی شہر قائم کیے جاتے ہیں تو آبادی کے تناسب کو سامنے رکھا جاتا ہے، اور اگر ایسا نہ کیا جائے تو شہر بے ہنگم طریقے سے پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں اور کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، جیسے کہ وسائل کی قلت اور دیگر سہولیات میں فقدان پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں نئے شہر قائم کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ موجودہ حکومت نے ایک بہت بڑے منصوبے کا اعلان کیا ہے، راوی اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ۔ ناظرین، یہ پروجیکٹ کیا ہے اور یہ کب پایہ تکمیل تک پہنچے گا، یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سی ای او راوی اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ عمران امین صاحب۔ جی بہت شکریہ عمران صاحب وقت دینے کا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ پروجیکٹ کیا ہے، کیوں ہمیں اس پروجیکٹ کی ضرورت پڑی، شہر کو ایکسپینڈ کرنے کی، نئے شہر بنانے کی کیا ضرورت تھی، اس کے پیچھے کیا ویژن ہے، اس حوالے سے تھوڑا سا آگاہ کیجیے گا۔ السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ۔ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں تھوڑا ایکسپلین کر سکوں اپنے پروجیکٹ کے بارے میں اور اس نئے شہر کے بارے میں۔ جیسے آپ نے بتایا، نئے شہر کی ضرورت کیا تھی۔ اربن سینٹرز انٹرنیشنلی جتنی بھی سٹیز ہم بناتے ہیں یا ڈیولپمنٹ آپ دیکھتے ہیں تو اس میں ویریس اربن سینٹرز یا نئے شہر بناتے اس لیے ہیں کہ ایک شہر کو ایک لمٹ تک ہی آپ ایکسپینڈ کر سکتے ہیں، اور اس سے زیادہ ایکسپینشن ایڈمنسٹریٹیولی پاسبل نہیں ہوتا کہ اس کو پھر مینیج کیا جا سکتے اس کے ان ریسورسز کے بارے میں۔ اگر ہم نیا شہر پلان کر رہے ہوتے ہیں تو یا ایک ٹائم ڈیوریشن دیکھی جاتی ہے یا اس کا ماسٹر پلان ایک پاپولیشن کے اگینسٹ پلان کیا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے۔ لاہور میں یہ ہوا کہ لاہور کی ماسٹر پلاننگ جو 40، 50 اور پھر 60s میں ہوئی، اس میں ایک لمیٹڈ پاپولیشن کے لیے وہ پلان کیا گیا تھا۔ جیسے جیسے پاپولیشن زیادہ ہوتی گئی اس کا انفراسٹرکچر پہ زیادہ لوڈ ہوتا گیا۔ تو اگر آپ پہلے یہاں پہ 40 یا 50 لاکھ لوگوں کے لیے پلان کیا گیا تھا، جتنی آبادی بڑھتی گئی اس سے وہ لوڈ آتا گیا اور اتنی ریسورسز یا اس کی ایکسپینشن اس طرح ہم کر نہیں سکے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ پھر آپ کی اللیگل ہاؤسنگ شروع ہو جاتی ہے، جہاں پہ وداؤٹ پلاننگ آپ کی ہاؤسنگ بڑھتی چلی جاتی ہے اور اس کو پھر آپ پلان نہیں کر پاتے۔ یہ ساری چیزیں کنیکٹڈ ہیں اس سورس کے ساتھ کہ جب آپ ایک پلانڈ سٹی کے ساتھ جاتے ہیں تو آپ نے اپنے 20 سال 25 سال کے لیے سارے ایشوز، انفراسٹرکچر، ایجوکیشن، ہاسپٹلس کتنے چاہیے، سکولز کتنے ہونے چاہیے، یہاں پہ روڈ کی وڈتھ کیا ہوگی، یہاں پہ مجھے پانی کتنا چاہیے، ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس کتنے بنیں گے، یہ انیشلی سارے پلان ہو جاتے ہیں۔ اور جب آپ اس لمٹ تک پہنچتے ہیں، چاہے آپ پہلے پاپولیشن کی اس لمٹ تک پہنچ جائیں جو آپ نے پلان میں رکھی ہوتی ہے، یا اتنا ایئرز آف ڈیوریشن اس کی پوری ہو جائے، اس کے بعد آپ کو ری پلاننگ کرنی ہوتی ہے اس کی۔ لاہور میں جب ایڈمنسٹریٹو باؤنڈریز یہ پھیلتی گئیں تو اس میں ملٹیپل سٹڈیز ہوئیں، ڈفرینٹ ایجنسیز نے ڈفرینٹ ٹائم پہ ڈفرینٹ گورنمنٹس نے کی، اور ہر ایک کے پاس اس کا ایک یہی آنسر آیا تھا کہ ہمیں ایک نئی سٹی پلان کرنی چاہیے۔ جس طرح ہم اس کو سپرول کر کے ایک طرف جا رہے ہیں، ایک نیا لینڈ یوز پلان ہمیں کرنا چاہیے، وہاں پہ اس کو شفٹ ہونا چاہیے۔ یہ جو آپ اور لاہور کو ہمیں کنٹرول کر دینا چاہیے ایک سائڈ پہ، اس کے بعد وہاں پہ کوئی بھی ڈیولپمنٹ کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ یہی وہ گرین اور براؤن فیلڈ کانسیپٹ ہوتا ہے جس پہ آپ اس کو پلان کرتے ہیں۔ اس کے بعد لاہور کا یہ نئی راوی سٹی کا ایک پورا لینڈ یوز پلان بنایا گیا۔ اس کو 6 کے 7 ڈفرینٹ کمپوننٹس میں ڈسٹریبیوٹ کیا گیا، 3 فیزز پہ بنایا گیا، اور 1,02,000 ایکڑ کا ایک نیا شہر بنانے کے لیے کبھی نہیں بھولنا چاہیے ہمیں۔ ان ڈیفیکلٹ ٹائمز، پھر آپ نے دیکھا چائنا نے جس طرح لداخ میں پچھلے دنوں میں بٹس کے ساتھ انڈین سولجرز کے ساتھ لڑائی کی،
Not a bullet fired. 40 Indian soldiers killed. 7 Chinese soldiers also killed. انہوں نے ڈائیورٹ کیا جو ہمارے پہ پریشر ہو رہا تھا. You must understand the nuances of the global picture. آپ کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ریجن میں آج, اس پہ میں جانا نہیں آج چاہتا. I only want to concentrate on Kashmir and its intifada. جس طریقے کا اپنے سوچ لے کر چل رہے ہیں, بہت کم لوگ ہیں ایسے جن میں اتنی نفسیاتی اور عملی جرت ہے جتنی کشمیریوں میں ہے. آج وہ وقت آ گیا ہے. آنریبل عمران خان پرائم منسٹر آف پاکستان نے جو UNGA میں تقریر کی ستمبر 2019 میں, شاید ایسی تقاریر 1 یا 2 کی گئی ہو, اور جس طریقے سے انہوں نے کشمیر کا وہاں پوائنٹ آف ویو پیش کیا, 38-39 منٹ بولے. نارملی وہ نہیں الاؤ کرتے 17 to 20 minutes. کسی ایک بندے نے کھڑے ہو کے نہیں کیا یور ٹائم از اپ سر. افغانستان سید فخر امام اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ کشمیر جیسا حوصلہ دنیا کی کسی بھی قوم میں نہیں ہے. وزیر اعظم عمران خان نے کشمیر کے سفیر کی حیثیت سے مقدمہ لڑ رہے ہیں. یہ تھی تازہ ترین. انفراسٹرکچر لنک ہے وہ بھی ساتھ دیے گئے, اور ان کو کنیکشن کا جو ایک مین ذریعہ تھا وہ ریور تھا بیچ میں, بیکاز ریور جو ہے وہ دونوں کے درمیان فلو ہو رہا تھا, ایک طرف راوی سٹی ایک طرف لاہور والی سٹی. تو اس کی مین تھیم پھر ریوائٹائلائزیشن آف ریور بنائی گئی. راوی ریور بیکاز سوکھ گیا تھا, اور اس میں ہم سارا جو لاہور کا ویسٹ, انڈسٹریل ویسٹ, باقی جو ویسٹ ہے وہ انٹریٹڈ ادھر گر گئے, اور اس گرنے کی وجہ سے ہمارا گراؤنڈ واٹر جو تھا اس کی سارا ٹیبل جو تھا, واٹر ٹیبل, وہ سارا ڈسٹرب ہو رہا تھا, اور یہاں پہ سارا ایک انوائرمنٹل ایک ہیزرڈ بن گیا تھا. تو جب نیا سٹی پلان کیا گیا تو اس کے لیے یہ پلاننگ تو نہایت ضرورت تھی, بیکاز اگر آپ کے پاس واٹر اور آپ کے پاس ریور اور انفراسٹرکچر نہ ہو تو اس کے اوپر نیا شہر بھی کوئی اس کے اوپر کوئی اور الٹا انوائرمنٹ کو پرابلم دے گا رادر دین اس کو کوئی سپورٹ کرنے کے لیے. ریور کے ساتھ پھر جب اس کو ٹرین کیا گیا تو اس میں کیونکہ آج ہے 15 اگست, کل یوم آزادی تھا, اور الحمدللہ اس دفعہ پوری قوم نے جس یکجہتی کے ساتھ جشن آزادی کی تقریبات میں حصہ لیا, محرم کے احترام کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے, اس پہ میں پوری قوم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میں خاص طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ہمارے ان تمام مشنز کا جنہوں نے ایک کوآرڈینیٹڈ پروگرام کیا. اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا, سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر دارالخلافے سے وہاں تقریبات منعقد کی گئیں, اور پاکستان زندہ باد اور پاکستان کے نظریے کے ساتھ یکجہتی کا ایک اس کی تجدید کی گئی. تو اس پہ پوری قوم کو مبارک ہو. دوسرا, ابھی میں آ رہا ہوں ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ سے, جس میں سارے ہمارے منتخب ضلع کے نمائندگان بھی موجود تھے, MNAs MPs موجود تھے. ہم نے آج نارمل جو ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز ہیں ان کے علاوہ جو محرم کے سلسلے میں جو سیکیورٹی ارینجمنٹس ہیں, جو اپنا مختلف تیاریاں ہیں, اس کے بارے میں CPO صاحب سے ایک بریفنگ لی, اور CPO صاحب نے پورا جو ان کا کنٹینجنسی پلان ہے, سیکیورٹی پلان ہے, کنٹینجنسی پلان ہے, اس پر انہوں نے بریف کیا اور پورے ہاؤس کو اعتماد میں لیا. میں نے درخواست بھی کی ہے جتنے ہمارے منتخب نمائندگان ہیں کہ وہ یہ امپورٹنٹ ایام ہوتی ہیں, انتظامیہ کے ساتھ انشاءاللہ مکمل ہمارا تعاون رہے گا, تاکہ
हमारे शहर का जो अमन आमा है और आपस में जो हमारी भाईचारे की फ़िज़ा है वो कायम और दायम रहे। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, मुझे ब्रीफ़ किया गया कि उलमाए कराम मशाइख ने मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र के लोगों ने अपना जो इसमें हिस्सा मिलाया है, उनकी आरा से जो हम मुस्तफ़ीद हुए हैं, उन्होंने भी एक बड़ी मुल्तान में एक तामीरी जो है फ़िज़ा कायम करने की कोशिश की है और एक जिसे कहते हैं ना, एक वज़ादारी का, अज़ादारी के साथ साथ वज़ादारी का जो मुज़ाहिरा किया है वो भी काबिल सताइश है। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। अब आपके कोई सवालात हैं तो हम हाज़िर हैं। एक एक यहाँ से शुरू कर लें, यहाँ से शुरू कर लें। देखिए, पाकिस्तान क्या चाहता है? पाकिस्तान बारहा ये कहता आया है कि अफ़गानिस्तान के मसले का कोई अस्करी हल नहीं है। पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ को दुनिया ने तस्लीम किया और ख़ास तौर पे ये पोजीशन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब की साल हा साल पुरानी पोजीशन है। दुनिया और पाकिस्तान इस वक्त एक पेज पर हैं और वो पेज क्या है कि अफ़गानिस्तान का मसला गुफ्त शुनीद से, मज़ाकरात से हल किया जाए और पुरअमन तरीके से एक ट्रांजिशनल सेटअप जो है वो सामने आ जाए जो कि इंक्लूसिव हो, ब्रॉड बेस्ड हो, ताकि जितने अफ़गानिस्तान की अहम जो वहाँ की जो एथनिक ग्रुप्स हैं उनको नुमाइंदगी मिल सके और वो मिल बैठ कर पुरअमन तरीके से अफ़गानिस्तान के मुस्तक़बिल का हल तलाश कर सकें। अब ये अफ़गानिस्तान की क़यादत की आज़माइश के लम्हात हैं। अफ़गानिस्तान की आवाम क्या चाहती है? वो अमन चाहते हैं, वो इस्तेहकाम चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम अपने घरों में महफूज रहें, उन्हें नकल मकानी ना करनी पड़े, वो डिस्प्लेसमेंट नहीं चाहते। वो चाहते हैं रोज़मर्रा का कारोबार भी चलता रहे, बाज़ार भी खुले रहें, बच्चों की तालीम भी जारी रहे और जो उनके हकूक़ हैं वो भी प्रोटेक्टेड रहें। हमारी ख्वाहिश यही है कि वो सिलसिला इसी तरह आगे बढ़े और गुफ्त शुनीद से मसला हल हो। हमारी ये कोशिशें जारी हैं। हम जितने प्रोसेसेस थे पाकिस्तान उसका हिस्सा रहा है, चाहे दोहा में नशिस्तें हुई, चाहे ट्रॉयका प्लस के सिटिंग्स हुई, तो पाकिस्तान ने ट्रॉयका प्लस में भी, दोहा प्रोसेस में भी, इस्तांबुल प्रोसेस में भी, मॉस्को फॉर्मेट के जो इजलास थे उनमें भी पाकिस्तान ने एक मुस्बत रोल प्ले करने की कोशिश की है। हमारा डिप्लोमेटिक जो आउटरीच है वो भी जारी है। वज़ीर आज़म की इजाज़त से इंशाअल्लाह मैं आशूरे के फ़ौरन बाद मुख्तलिफ़ हमारे जो अफ़गानिस्तान के जो हमसाए हैं उनके साथ राब्ता भी करूँगा और उनके साथ तबादला ख्याल भी होगा ताकि हम एक पुरअमन हल की तरफ आगे बढ़ सकें और दीगर हमसायों के जो कंसर्न्स हैं, हम भी हमसाए हैं, चीन भी हमसाया है, ईरान भी हमसाया है, ताजिकिस्तान भी हमसाया है, उज़्बेकिस्तान भी हमसाया है, तुर्कमेनिस्तान भी हमसाया है। जितने हमसाए हैं हम मिलकर बैठकर एक पेज पर हों और अफ़गानिस्तान की बेहतरी मकसूद है। हमें हमारा कोई अपना एजेंडा नहीं है, हमारा एजेंडा है अमन व इस्तेहकाम, अफ़गानिस्तान की यकजहती खुशहाली, ये हमारा एजेंडा है।
عوام کی پروٹیکشن یہ ہمارا ایجنڈا ہے. خون خرابے سے بچاؤ یہ ہمارا ایجنڈا ہے. تو اس پہ ہم مل کر ہم بات کو آگے بڑھائیں. میری آج مجھے بھی اطلاع ملی ہے, میں میٹنگ میں تھا, کہ برطانیہ کے وزیر خارجہ مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ آج شام کو میری ان سے ٹیلی فون پر بات چیت بھی ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ میری اطلاعات کے مطابق انشاءاللہ افغانستان کا ایک اہم رہنماؤں کا ایک وفد پاکستان بھی تشریف لا رہا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی ایک میری نشست ان قریب ہو جائے. مقصد یہی ہے جو میں نے آپ کی خدمت پہ پیش کیا ہے. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے اس وقت تک کی صورتحال. دیکھیے, افغانستان کی صورتحال ایسی ہے جو لمحہ بہ لمحہ چینج ہو رہی ہے, ایوالو ہو رہی ہے. ٹھیک, ہم گفتگو کر رہے تھے کل 2 دن پہلے ایک میٹنگ کو میں چیئر کر رہا تھا, اور میں گفتگو کر رہا تھا, تو رات کو جو میرے نوٹس تھے وہ کچھ اور تھے. صبح جب میں گھر سے روانہ ہو رہا تھا تو میری معلومات میں اضافہ ہوا, اور جب میں میٹنگ میں بیٹھا ہوا میٹنگ کو چیئر کر رہا تھا تو سچویشن اور تبدیل ہو چکی تھی. سو واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ سچویشن فلوئڈ ہے, سچویشن ایوالو کر رہی ہے. اس میں ہمیں بڑی ذمہ دارانہ گفتگو بھی کرنی ہے, اور ذمہ دارانہ طریقے سے اپنا رول پلے کرنا ہے. پاکستان کا رول انشاءاللہ مثبت رہے گا. ہم واضح کہہ چکے ہیں, ہم نے ان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کی ہے, نہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. ہمارا افغانستان میں کوئی فیورٹ نہیں ہے. افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ افغانوں نے کرنا ہے, چاہے وہ افغان طالبان ہیں یا افغان حکمران ہیں. مل بیٹھ کر ان نے فیصلہ کرنا ہے. جو وہ فیصلہ کریں گے ہم اسے آمین کہیں گے. یہ پاکستان کی ایک سوچی سمجھی کنسیڈرڈ پالیسی ہے. کیا پاکستان کی ایمبیسی وہاں فنکشن کر رہی ہے, بالکل کر رہی ہے, اور انشاءاللہ ہماری حد الوسع کوشش ہے کہ اگر کوئی پاکستانی یا کوئی اور وہاں سٹینڈرڈ ہے یا وہ وہاں سے باہر جانا چاہتا ہے اور پاکستان انہیں فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے, تو انشاءاللہ ہم فیسیلیٹیٹ کرنے کی پوری کوشش کریں گے. دیکھیے, یہ اس وقت گفتگو جاری ہے. میں پہلے عرض کر چکا کہ سچویشن بڑی تیزی سے ایوالو کر رہی ہے, اور اس پر کوئی رائے دینا اس وقت, حتمی رائے دینا میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہوگا. ٹرانزیشنل سیٹ اپ پر, ایک ایسی ارینجمنٹ پر جو ارینجمنٹ امن کو فروغ دے اور وہاں انسانی جانوں کے تحفظ کو اولیت دی جائے, تاکہ جو فنکشننگ ہے, روزمرہ کی فنکشننگ ہے, وہ جاری رہے. اس کے لیے گفتگو ہو رہی ہے, تو یہ اچھی بات ہے, اور گفت و شنید سے اگر مسئلہ حل ہوتا ہے تو یہ سب سے افضل ہوگا. یہ وہی سوال ہے جو وہ بھائی کر چکے ہیں, میں جواب دے چکا ہوں. جی دیکھیے, یہ اس وقت میں عرض کر رہا ہوں, میں اپنے آبجیکٹیوز جو ہمارے ہیں, میں نے آپ کی خدمت میں وہ آبجیکٹیوز پیش کیے ہیں. اب ہم اس کو مائکرو مینیج تو نہیں کر سکتے, اور نہ یہ پاکستان کا کام ہے. پاکستان کا کام مائکرو مینجمنٹ نہیں ہے.
پاکستان کا کام ہے جو انٹرنیشنل جو ایک سوچ ہے اس کے اندر رہتے ہوئے ہم امن کو، پیس کو اور ریکنسیلیشن کو، اس پر ہم فوکس کریں. امن، پیس اینڈ ریکنسیلیشن ہماری کوشش ہے اور وہ کوشش ہماری جاری رہے گی. آپ بھارتی میڈیا سے اتنا متاثر نہ ہوا کریں. جواب ہمارا یہ ہے کہ ہماری سوچ جو ہے وہ میں نے پہلے پیش کر دی ہے، اور ہم بارہا کہتے رہے ہیں کہ دنیا کو اس مسئلے کی سنجیدگی کا احساس یقیناً ہے. بھارت کو بھی اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور الجھانے کی کوشش نہ کرے تو یہ خطے کی بہتری ہے. اگر وہ ایک تعمیری رول پلے کرتا ہے اور سپوائلر کا رول پلے نہیں کرتا تو یہ افغانستان کے لیے ان کا ایک اچھا جیسچر ہوگا. یہ خیر سگالی کا وقت ہے، نہ کہ رکاوٹیں کھڑی کرنے کا. پاکستان نے افغانستان میں امن کے لیے بہت اہم رول پلے کیا. پاکستان امریکہ کو اور ان کو یہ طالبان کو ٹیبل پہ لائے مذاکرات کی. فیوچر میں آپ پاکستان کا رول افغانستان کے معاملوں میں پیس کے بارے میں کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ افغانوں نے کرنا ہے. میں پہلے عرض کر چکا ہوں، ہم نے نہیں کرنا، افغانستان کے لوگوں نے کرنا ہے. خود بیٹھ کر آپس میں مشاورت سے اس مسئلے کو حل کرنا ہے. ہم اس میں جو ایک سہولت کار کا، فیسیلیٹیٹر کا رول ہے، ہم نے پلے کیا ہے اور ہم کرتے رہیں گے. دیکھیے، ہم آبجیکٹیوز کو دیکھیں. کئی لوگوں نے ہم پہ سخت جملے کہے، ہم نے خندہ پیشانی سے قبول کیا. ہم نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا. کیوں؟ کہ اگر شکوہ، جواب شکوہ میں ہم پڑ جائیں تو پھر جو مقصد ہے وہ آگے نہیں بڑھتا. آپ کو نظر اپنے مقصد پہ رکھنی چاہیے. مقصد کیا ہے؟ میں دہرا دیتا ہوں. مقصد ہے امن، مقصد ہے استحکام، مقصد ہے افغانستان کے لوگوں کی خوشحالی، مقصد ہے کہ وہاں امن کے ذریعے ریجن کی، خطے کی کنیکٹیوٹی میں اضافہ. یہ ہمارا مقصد ہے. اس کے لیے ہم نے سخت جملے بھی برداشت کیے، ہم نے تنقید بھی برداشت کی. ہمارے خلاف ایک ڈس انفارمیشن کی کیمپین لانچ کی گئی، ہم نے اس کو بھی خندہ پیشانی سے قبول کیا. لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی. ہم نے سب کچھ برداشت کیا. کیوں؟ ہم نے، آپ نے دیکھا کہ لاکھوں افغانوں کو اپنے ملک میں جگہ بھی دی اور بھائیوں جیسا سلوک کیا، عزت کی، احترام کیا، جگہ دی. اور ہمارا وہ جذبہ جو ہے وہ جاری ہے. ہماری خواہش یہ ہے کہ ہمارا افغانستان ایک پڑوسی ہے، ایک اہم پڑوسی ہے. ہم اس کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں. ہم چند لوگوں کی خاطر یا ان کی سوچ کو مد نظر نہ رکھتے ہوئے ہم بالعموم افغان عوام کی بہتری پر ہماری توجہ ہے. یہ فیصلہ افغانستان نے کرنا ہے، یہ آپ نے اور میں نے نہیں کرنا. جو اطلاعات تھی کہ جو کچھ ٹروپس بھیجے جا رہے ہیں وہ سیف ایویکویشن کے لیے ایئرپورٹ
کی پروٹیکشن کے لیے، کابل ایئرپورٹ کی پروٹیکشن کے لیے، تاکہ اگر کوئی وہاں سے جانا چاہ رہا ہے تو وہ اس کا سیف ایگزٹ ہو سکے، اور کچھ کا مقصد جو بیان کیا گیا ہے وہ اس کے علاوہ نہیں ہے۔ میں عرض کر رہا تھا، اب میں دوبارہ عرض کر دوں کہ اس وقت تک، دیکھیے کل کے بارے میں کوئی پیشن گوئی نہیں کر سکتا، اس وقت تک کوئی ایڈیشنل افغان مہاجرین پاکستان نہیں آئے۔ پاکستان نے اپنے بارڈر کو، جو ہمارا افغانستان کے ساتھ بارڈر ہے، ہم نے اس کی فینسنگ کی ہے، ہم نے اس بارڈر کو ریگولیٹ کرنے کے لیے وہاں سسٹمز جو ہیں وہاں انسٹال کیے ہیں، سرویلنس کے سینسرز اور جو ٹیکنالوجی ہے اس کو بھی ہم نے استعمال کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کوشش کی ہے کہ اپنی سرحدوں کے اندر ہم جسے کہتے ہیں نا کہ ڈپلائمنٹ بھی کریں، اور ہم نے ایک خاطر خواہ ڈپلائمنٹ بھی کی ہے کہ ہمارا علاقہ پرامن رہے اور جو ہم توجہ دے سکیں امن اور استحکام کی طرف۔ اب ہماری دعا ہے اور ہماری یہ آرزو ہے کہ جو بھی ہو وہ افغان لیڈرشپ ایک بڑے پن کا مظاہرہ کرے اور مل بیٹھ کر ایک ایسا حل تلاش کریں جس سے کہ امن ہو، استحکام ہو، املاک بھی لوگوں کی محفوظ ہوں اور جانیں بھی لوگوں کی محفوظ ہوں۔ دیکھیے میرے علم میں نہیں ہے، معلومات کرنی پڑیں گی، اگر ہے تو عرض یہ ہے کہ انشاءاللہ ایئرپورٹ کو فنکشنل رکھنا مقصود ہے، اور انشاءاللہ ایئرپورٹ فنکشنل رہتا ہے تو انشاءاللہ اگر ہمارے وہاں طیارے ہیں تو انشاءاللہ خیریت سے وہ وہاں سے پرواز کریں گے، اور وہاں ان میں جو سوار ہیں انشاءاللہ خیریت سے اللہ کرے گا وہ پاکستان لوٹ آئیں گے۔ سب یہی چاہتے ہیں بھائی، ہر جتنے بھی ہمارے انٹریکشن ہوئے ہیں، ہم نے دونوں فریقوں سے یہی کہا ہے کہ آپ مل بیٹھ کر ایک نیگوشیٹڈ پولیٹیکل سیٹلمنٹ کو ترجیح دیں۔ افغانستان کے مفاد میں یہی ہے، افغانستان کا مستقبل اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ ایک نیگوشیٹڈ پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی طرف افغانستان بڑھے، اور خدا کرے ایسا ہو۔ دیکھیے میں ان کا ترجمان نہیں ہوں، اگر ان کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کوئی بھی کر رہا ہے تو ان کا ترجمان ہے، وہ ان کی ترجمانی کرے گا، اور اگر کوئی کیا سرائیاں ہو رہی ہیں تو اس کو دور کرنے کا حق پہنچتا ہے، وہ کرے، میں نہیں کر سکتا۔ ہمارا سب سے رابطہ ہے، ہم سب سے
ہم گفتگو میں ہیں, ہمارے رابطے بھی ہیں, ہم کوشش بھی کر رہے ہیں کہ جن آبجیکٹیوز کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے ان کے حصول کے لیے ہم سب سے انگیج کریں. میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ میں ابھی میٹنگ میں تھا, میٹنگ میں مجھے اطلاع ملی ہے کہ برطانیہ کے وزیر خارجہ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں, تو میں نے ان کو کہا ہے کہ بالکل میں آئی ایم اویلیبل, اور وہ انشاءاللہ آج میری کسی وقت ان سے بات ہو جائے گی. تو اس سے کیا لگتا ہے, اس سے آپ کو ظاہر ہوگا کہ ہمارے چینلز آف کمیونیکیشن سب کے ساتھ کھلے ہیں, برقرار ہیں. یہ دیکھیے, یہ ابھی آپ کیا سرائیاں ہیں, اس پر ابھی ایک چیز ہوئی نہیں ہے, میں اس پہ کامنٹ کیسے کر سکتا ہوں, نمبر 1. نمبر 2, جب وہ صورتحال آئے گی, اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے انٹرنیشنل جو کنسنسس ہے, اوپینین ہے, اس کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان فیصلہ, اپنے زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے پاکستان مناسب فیصلہ کرے گا جو پاکستان کے مفاد میں ہے. جو آپ مجھ سے دوبارہ کہلوانا چاہ رہے ہیں اس کو کامیابی آپ کو نہیں ہوگی. عمران خان کے موقف کی دنیا نے تسلیم کیا ہے, دنیا کہہ رہی ہے. یار کدھر لے کے جانا چاہ رہے ہو؟ میں سمجھ رہا ہوں آپ جہاں لے کے جانا چاہ رہے ہیں, میں فی الحال وہاں نہیں جانا چاہ رہا, رہنے دیجئے. تھینک یو. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ملتان میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کے موقف کو دنیا تسلیم کر رہی ہے. افغانستان کے مسئلے کا واحد حل مذاکرات ہیں. انہوں نے کہا کہ اگلے چند دنوں میں افغانستان کے اہم رہنماؤں کا وفد پاکستان آ رہا ہے جن سے ان کی ملاقات ہوگی. یہ تھی تازہ ترین. کافی زیادہ آپ کو بینیفٹ ہوتا ہے اکانومی کو بھی, تو اس کے ساتھ اس ساری تھیم کو دیکھتے ہوئے یہ ساری چیزیں مینیج کی گئیں. تو اس پورے شہر کے کانسیپٹ میں ریور ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس, ڈفرینٹ کمپوننٹس جس میں ریزیڈینشیل, کمرشل, گورنمنٹ, ایجوکیشن, سپورٹس, یہ ساری چیزیں کی گئی اور یہ ایک پورا پلان بنایا گیا. اور بیسک اس کی تھیم یہی تھی کہ لاہور کو کنٹرول کرنا ہے ایک ایریا تک, اور یہاں پہ ایک دوسرا شہر آباد کرنا ہے کہ بیکاز یہاں پہ جو اس پہ سٹریس پڑ رہا ہے لاہور پہ اب وہ کم ہو جائے, اور ساتھ میں ہمارے پاس ایک متبادل دوسری جگہ آ جائے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا ایڈمنسٹریٹو باؤنڈری جو ہے یا ایڈمنسٹریٹو جو حدیں ہیں وہاں تک کنٹرول کرنا ایک اتھارٹی کو یا ایک گورنمنٹ کو مشکل ہو جاتا ہے, اور وہ ایک ویسے بھی چوک ہو جاتا ہے. اچھا عمران صاحب, یہ بتائیے گا کہ کیا باؤنڈریز ہیں, کتنا ایکسپینڈ کیا جائے گا اگر ہم اس کو ایریا کے حساب سے بات کریں تو کتنے ایریا پر محیط یہ شہر آپ نے پلان کیا؟ دیکھیے راوی سٹی تو آلریڈی پلانڈ 1,02,000 ایکڑ پہ ہے, اس سے زیادہ بھی ایکسپینڈ نہیں ہوگا بیکاز یہ 1,02,000 ایکڑ جو ہے یہ کم از کم آپ کا 30-35 سال کا ماسٹر پلان یا اس کا کنٹرول یہ کر سکتا ہے, آرام سے اس میں پاپولیشن آ سکتی ہے. کوئی 3 سے 4 ملین 5 ملین ریزیڈنٹس تک اس میں ہے ہمارے پاس پروویژن کے ہم اس میں رکھ سکتے ہیں. تو اس کو اسی کنٹرول باؤنڈری میں ہم نے رکھا ہے, اور اس باؤنڈری میں صرف ساری ہاؤسنگ یا سٹی میں آپ کو پتہ ہے سارے کمپوننٹس ہیں. اس میں فوڈ سیکیورٹی بھی ہے, اس میں ایگریکلچر بھی ہے, اس میں پارکس بھی ہیں, اس میں لیکس بھی ہیں, اس میں گورنمنٹ کے آفیسز بھی ہیں سارے. تو پوری سٹی کا ایک کمپوننٹ کا مقصد ہی یہ تھا اگر ہم صرف ہاؤسنگ کو ایکسٹینڈ کریں تو یہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں ان کو پھر بھی اپنے بیسک آفیسز اور چاہے عدالت میں کام ہو چاہے کسی آفس میں جانا ہے ان کو پھر ہی لاہور آنا پڑے گا. نئے شہر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ سارے کمپوننٹس جو اس لاہور میں بھی ہیں وہی یہاں پہ بھی ہوں. یہاں پہ اب ان کی کورٹس بھی علیحدہ ہوں, یہاں پہ آپ کی پولیس اسٹیشنز, ہاسپٹل, اسکول سارے یہاں اویلیبل ہوں. 1,02,000 پہ جو ہم نے پلان کیا یہ بھی ایک پوری پلانڈ سٹی ہوگی. ہاں اس کا ایکسٹرا
کیا بینیفٹ ہوگا یا زیادہ پلان کیا ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ ہم اس کو پہلی بار پلان کر رہے ہیں تو اس کو ہم نے پہلا گرین اور سمارٹ سٹی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، تو وہ سارے کمپوننٹس ہم نے اس میں انکلوڈ کروا دیے ہیں جو بڑے بینیفیشیل ہوں گے، بیکاز پاکستان میں ابھی تک کوئی پلانڈ سمارٹ سٹی یا گرین سٹی بنی نہیں ہے، وہ ہمیں ایک انٹرنیشنل اسٹیچو پہ لے جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ہم نے ڈفرینٹ جو ہمارے انوائرمنٹل اسپیکٹس ہیں جیسے رین واٹر ہارویسٹنگ، ریسائکلنگ گرے واٹر کے ساتھ، اور پھر ورٹیکل فارمنگ، یہ سارے کمپوننٹس ملے آئے ہیں۔ بوٹینیکل گارڈن، ابھی ہم جھوک کے ساتھ ایک بوٹینیکل گارڈن اور بٹرفلائی پارک بنانے جا رہے ہیں، تو اس طرح کے کمپوننٹس بھی اس میں شامل ہیں، تو یہ انشاءاللہ آپ کو زیادہ ایک پلانڈ سٹی نظر آئے گی بنسبت کہ لاہور سے۔ اچھا عمران صاحب، یہ اتنا وسیع منصوبہ ہے، اتنا بڑا پروجیکٹ ہے، ایک نیا شہر، بہت بڑا چیلنج ہے، یقیناً ایک بہت بڑی سرمایہ کاری کی ضرورت ہے، انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے کیا حکمت عملی اختیار کی گئی ہے، کیا پلان کیا گیا ہے کہ یہ انویسٹمنٹس کہاں سے لائی جائے گی؟ دیکھیں، جب پہلے اس کی فیزیبلٹی ہوئی، جس طرح ٹیکنیکل فیزیبلٹی میں نے آپ کو بتایا، اس کے ساتھ ایک کمپوننٹ فائنینشیل فیزیبلٹی کی بھی تھا، جو کہ تقریباً $7 بلین پہ اس کو انویزج کیا گیا تھا کہ اس کو پورے شہر کو، جس میں آپ کے ریور ٹریننگ ورکس بھی ہیں، آپ کی چینلائزیشن بھی ہے، آپ کی باقی انفراسٹرکچر ہے، پاور اور آل دیٹ کمپوننٹس، یہ کوئی $7 بلین انویزج کیے گئے تھے کہ اس میں یہ بنایا جا سکے گا۔ اس کے اوپر یہ ہم نے کیا کہ اسی کو لے کر روڈا کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہاں پہ ہم لونز پہ ڈپینڈنسی ہم نے نہیں رکھی۔ ہمارا جو ہر کمپوننٹ ہے، ہم نے پہلے اس اوور آل فیزیبلٹی کو چھوٹے چھوٹے کمپوننٹس میں بریک کیا۔ ریور کے ساتھ شہر بنانے کا اور اس کی پروسیڈز استعمال کرنے کا ریزن یہی تھا کہ یہ والی پروسیڈ سے ہم اپنا ریور چینلائزیشن اور براج ورکس بنائیں، تو ایک ایسا پروجیکٹ، ایک ایسا سسٹینیبل پروجیکٹ بنایا جائے جس کا ایکسچیکر پہ کوئی لوڈ نہ ہو، ان کے اوپر کوئی ایکسٹرا فورن لوننگ نہ کی جائے۔ پروجیکٹ فائنینسنگ کا آپشن ڈیفینٹ ہوگا، مگر پروجیکٹ فائنینسنگ جو ہے وہ صرف اسی کمپوننٹ میں جو پروجیکٹ میں ہی اس کو دوبارہ سے ری پے کیا جا سکے، اس کا کوئی لون نہ ہو گورنمنٹ کے اوپر، ایکسچیکر کے اوپر، ٹیکس کے اوپر کوئی ایشوز نہ آئے، تو یہ اس کا ماڈل بنایا گیا۔ اب اس کو ہم نے کمپوننٹس میں بریک کیا، تو فار انسٹنس ہم جو ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس بنا رہے ہیں، ٹریٹمنٹ پلانٹس میں یہ آپ کو فیسلٹی AIIB، ایشین انفراسٹرکچر بینک، ADB، AFD، یہ آپ کو پروجیکٹ فائنینسنگ کر دیتی ہے، بیکاز ویسٹ واٹر میں ان کا جو انٹرسٹ اور فی ہے وہ بہت زیادہ لو ہے، اور وہ زیادہ انکریج کرتے ہیں کہ وہ ہمارے جیسے کنٹریز کو دیں اس جیسے لون، تو ہم وہاں پہ پروجیکٹ فائنینسنگ کروا رہے ہیں ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس کی، اور اس کو ہم نے لنک کیا ہوا ہے اس کی ری پیمنٹ، جو پروسیڈز جس طرح ہم نے ابھی سفائر بے اپنا لانچ کیا تھا، اور سفائر بے سے ہمیں جو پروسیڈز آ رہے ہیں وہ کچھ ریور چینلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں اور کچھ ویسٹ واٹر کی طرف جائیں گے، تو اس طرح ہم نے ایک ایک کر کے پلان کیا ہے۔ اچھا، اس میں ہماری جو زیادہ پروسیڈز آئیں گی وہ اسی سیل اور ڈیولپمنٹ سے آئیں گی جو ہم کروا رہے ہیں ادھر لینڈ پہ، جو ہم ڈفرینٹ انٹرنیشنل اور لوکل ڈیولپرز کو دیں گے، تو وہاں سے ہم نے ایک چینل بنایا ہوا ہے کہ یہاں سے اس کی پروسیڈز آئیں گی۔ اس کے علاوہ O&M مینٹیننس کاسٹ جو ہوئی جا رہی ہیں وہ ہوں گی، اور پھر یہ ڈیولپمنٹل بینکس جو ہیں جو کہ پروجیکٹ فائنینسنگ کرتے ہیں رادر دین لون، ان کو ہم اس میں انوالو کریں گے، جیسے کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور جی، اور ایشین انفراسٹرکچر بینک یا بینک آف فرانس، AFD جو ڈیولپمنٹ فرانس بینک ہے، فرینچ بینک ہے ادھر، وہ بھی انٹرسٹڈ ہیں اس میں۔ اس کے علاوہ ہم نے ٹرانزیکشن ایڈوائزری میں اپنے ڈفرینٹ کنسلٹنٹس رکھے ہوئے ہیں، اس میں ہم نے ڈفرینٹ باقی آپشنس کو بھی دیکھا جا رہا ہے۔ اچھا سر، انویسٹمنٹس کی بات ہو رہی ہے کہ کہاں سے سرمایہ کاری کی جائے گی، تو پرائیویٹ انویسٹمنٹ بھی بہت زیادہ ہے۔ لاہور میں بہت ساری ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہیں وہ بنائی جا رہی ہیں، لیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی ہیں، انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی ہیں، تو کنسٹرکشن کمپنیز بھی بہت ایکٹیو ہیں اس بزنس میں، تو کیا ان کو بھی اس طرف لے کے آیا جائے گا، اس پروجیکٹ کی طرف ان کو بھی، ان کی انویسٹمنٹس بھی آئیں گی؟ لیکن جی، ہماری تھیم ہی اس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی ہے، اور اس میں ہم انکریج کر رہے ہیں ہمارے لوکل انویسٹرز کو ڈیفینیٹلی کہ وہ یہاں آئے اور اس میں پارٹ لیں۔ روڈا کا بینیفٹ یہ ہوگا کہ اگر یہاں پہ ہم ہاؤسنگ اسکیمز اور ہاؤسنگ سوسائٹیز آتی ہیں تو ان کو ایک بہت اچھا ماڈل ملے گا جو ان کو بڑا ڈفرینٹ لگے گا، بیکاز ہمارے جو ساری پروسیسز ہیں وہ بہت زیادہ بزنس فرینڈلی ہیں۔ بنائے ہم یہی جا رہے ہیں کہ جو ہمارے سارے جو سپورٹ ہو ان ڈفرینٹ انویسٹرز کو یا ڈیولپرز کو جو ہماری سوسائٹی میں آئیں یا ہماری سٹی میں آئیں، ان کو کم از کم ایسے پروسیسز اور ایسے فیل کریں کہ ان کے پاس فلیکسیبلٹی ہو، اور ان کو لگے کہ ہم یہاں پہ انکریج کریں اور ان کی انویسٹمنٹ ان کی یہاں پہ لائیں۔
ہمارے جو ٹیکنیکل سٹینڈرڈز ہیں وہ ان کو صرف فالو کرنے ہوں گے، بیکاز ہم نے ایک تھیم یہاں پہ ساری مینٹین کرنی ہے، کنسسٹنٹ تھیم، جو کہ پوری اس میں ہمارے ماسٹر پلان یا ہمارے انجینئرنگ سٹینڈرڈز کے مطابق جو ہم نے ڈیولپ کی ہے۔ اس کے علاوہ ہم ڈیفینیٹلی انکریج کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس لوکل انویسٹرز آئیں، اور ہم ان ٹچ بھی ہیں ڈفرینٹ لوگوں سے۔ جو ہمارا پہلا زون لانچ ہوا تھا اس میں ہمارے پاس 13 گروپوں کا ایک کنسورشیم بنا۔ انشاءاللہ وی آر شیور کہ نیکسٹ ہمارے جو زون لانچ ہوں گے اس میں بھی ڈیفینیٹلی یہ انٹرسٹڈ ہوں گے گروپس، اور آئیں گے اور ہمارے ساتھ کام کریں گے۔ عمران صاحب، لینڈ ایکوائر کی جا چکی ہے، ساری لینڈ ہمارے پاس اویلیبل ہے اس ہاؤسنگ اس پروجیکٹ کے لیے؟ نہیں، دیکھیں لینڈ کا تو ایکوزیشن کے ڈفرینٹ ماڈلز ہیں۔ کچھ تو جہاں پہ ہمیں ویسٹ واٹر یا ایسی جگہ ہیں جہاں پہ ہم کمپلسری ایکوزیشن کرنی پڑ رہی ہے، وہ ہم کریں گے۔ جو ریور کے ساتھ چینلائزیشن ہوگی وہ ہم کریں گے۔ اس کا تقریباً کوئی 5000 ایکڑ تک ابھی ہم ایکوزیشن کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر ڈفرینٹ ماڈلز ہیں جس میں ہم جائیں گے۔ لینڈ ماڈلز ریونیو شیئرنگ ماڈل ہے، لینڈ شیئرنگ ماڈل ہے، جو ہم ڈفرینٹ پروپوز کریں گے یہاں پہ آنے کے لیے۔ تو زون کے ساتھ ساتھ جاتے جائیں گے۔ ہمارا جو پہلے سال کا پلان ہے وہ ہے کہ اس ایئر میں ہم اسٹارٹنگ وتھ جون 2021 اپ انٹل جولائی 2022 کہ ہم تقریباً 20,000 ایکڑ تک لینڈ ایکوائر کر کے اس پہ ہم اپنے پروجیکٹ کی انیشیٹ کر چکے ہوں، جس میں کمپوننٹ انڈسٹریل بھی ہے، ہاؤسنگ بھی ہے، کمرشل بھی ہے، اور ایجوکیشن بھی ہے۔ تو یہ ہمارا پلان ہے انشاءاللہ کہ ہم پہلے سال میں تقریباً 20,000 ایکڑز کو کمپلیٹ کریں۔ تو اوور آل ہم یہی دیکھ رہے ہیں تقریباً کوئی 4-5 سال میں ہم 40,000 to 50,000 کی ڈیولپمنٹ ہم کر چکے ہیں۔ دریائے راوی کی بات کر رہے ہیں کیونکہ ریور فرنٹ یہ پروجیکٹ ہے۔ دریائے راوی کی حالت تو کوئی اتنی بڑی خستہ حالت ہے دریائے راوی کی، کافی عرصے سے پانی کا بہاؤ بھی کم ہے، تو اس کو کیسے بہتر کیا جائے گا؟ اگر ہم ماحول کی بات کریں تو اس حوالے سے کیا اقدامات کیے جائیں گے؟ یہ ریوائٹلائز ریور کو کرنا اس پروجیکٹ کی مین تھیم ہے۔ یہاں پہ 7 ٹریٹمنٹ پلانٹس ہم پہلے لگا رہے ہیں، جس میں 3 ایگزسٹنگ سٹی کے لیے ہیں اور 4 اس نیو سٹی کے لیے۔ 2 پہ آلریڈی ہم نے کام کرنا شروع کر دیا ہے، ایک محمود بوٹی میں لگا رہے ہیں اور ایک شادرہ میں لگوا رہے ہیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ جو لاہور کی طرف سے ویسٹ آ رہا ہے، ایک تو وہ ٹریٹڈ ہو جائے گا اس کوالٹی پر جو ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کوالٹی کا واٹر اس ریور میں گرے۔ اس وجہ سے جو ٹیکنالوجی ہم نے پسند اس کے لیے سلیکٹ کی ہے، آپشن ہے، وہ کیس ہے، جو کہ ایکٹیویٹڈ سلیچ پروسیس کے تھرو یہ پروسیس ہے اس کا، جس کے تھرو یہ ویسٹ واٹر ٹریٹ کرتا ہے اور ادھر ریور میں آئے گا۔ اس کا ریزن یہی تھا کہ آج تک ہمارے پاس جو بھی ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس یہاں بنائے گئے ہیں وہ سارے ایک پونڈنگ سسٹم پہ تھے، اور پونڈنگ سسٹم سے اگر آپ اس کی واٹر کو استعمال بھی کرتے ہیں تو وہ اتنا کلین اس کا ایفیکٹ نہیں آتا، نہ اس لیول کی کلیننس آتی ہے۔ تو یہ آلدو اس کا O&M زیادہ، یہ ایک مہنگے سسٹمز ہیں، یہ ٹیکنالوجی ہے، بٹ اس کا انوائرمنٹل ایفیکٹ بہت زیادہ اچھا ہے۔ اس وجہ سے یہ ایک تو ہو جائے گا کمپوننٹ کہ یہ سارا ٹریٹڈ واٹر گرنا شروع ہو جائے گا راوی میں۔ اس کے بعد ہم نے 3 براجز پلان کیے ہوئے ہیں اس میں، ایک فیز 1 میں، ایک فیز 2 میں، اور پھر ایک فیز 3 میں۔ یہ فلڈ میٹیگیشن میجر ہے پھر، بیکاز اگر آپ دیکھیں پچھلی بار 2002 میں جو فلڈز آئے تھے اس میں اس پہ جب اسٹڈی کی گئی اور ہم نے پھر اپنی ہائیڈرولوجیکل اسٹڈی ادھر کروائیں تو 5,86,000 کیوسیک کا فلڈ یہاں پہ آ سکتا ہے، جس کے لیے ہم نے اس کی میٹیگیشن میجرز لی ہیں، جس میں ہم اس کی ڈفرینٹ ریٹیننگ وال بنا رہے ہیں، چینلائزیشن کروا رہے ہیں اس میں۔ تو اس سے ایک تو یہ فائدہ ہو جائے گا کہ فلڈ کی پروٹیکشن آ جائے گی، واٹر کنزرو ہو جائے گا، بیکاز یہ جو سارا پانی آ رہا ہے وہ ٹریٹڈ ہونا شروع ہو جائے گا اس میں۔ دین اس کے بعد رین ہارویسٹنگ اور وہ تو آتی جائیں گی، تو ایک ایکٹیو ریور فرنٹ یہاں آپ کے پاس بننا شروع ہو جائے گا۔ اور پھر موسٹ امپورٹنٹلی ہمارا جو گراؤنڈ واٹر ہے اس کا ریچارج شروع ہو جائے گا اس وجہ سے۔ تو اس لیے ریور کی تھیم جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اس میں کروانے کے لیے، اس کے لیے یہ ہم نے سارے پروسیسز سلیکٹ کیے ہوئے ہیں۔ نیا شہر ہے، نیا ایک ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے ایک بہت بڑے اسکیل پر، تو کس طرح سے آپ شہریوں کو کیسے اٹریکٹ کریں گے اس پروجیکٹ کی طرف؟ کیونکہ شہر تو جیسا کہ پہلے بھی بات ہوئی کہ بہت ساری مختلف جگہوں سے ایکسپینڈ ہو رہا ہے، تو اس طرف لوگ کیسے مائل ہوں گے؟ اس کے لیے کیا اسٹریٹجی ہے، کیا پلان کیا گیا ہے، کیا آپ کی حکمت عملی ہے؟ دیکھیں ہم اس کو ایز اے ہاؤسنگ تو لے کے جا رہے نہیں ہیں، ہم تو ایز اے سٹی پلان کر کے لے کے جا رہے ہیں، اور اس کو کمپوننٹ میں کرنے کا اور اس کو فیز وائز کرنے کا ریزن بھی یہی تھا کہ جب پہلا فیز وہاں لانچ ہو کے وہاں پہ ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹی شروع ہوگی تو ایک ویزیبل ڈفرینس آپ کو نظر آئے گا بٹوین دس اور اینی ادر اسکیم، اگر آپ اس کو ہاؤسنگ سے کمپیئر کر رہے ہیں۔
بیکاز سٹی کے پلان میں یہ ریور فرنٹ کے ساتھ ایک ڈیولپمنٹ جو ہے یہ میرے خیال میں آٹومیٹکلی ایک اٹریکشن بن جائے گی. اور پہلے فیز کی ڈیولپمنٹ کے بعد جو 2000 ایکڑ پہ یہاں جب نظر آنا شروع ہو جائے گا، جس طرح ہم اس کے ساتھ فارسٹ ڈیولپ کر رہے ہیں، جو ہم باقی سینچریز لا رہے ہیں، تو اس سے یہ تھیم اور یہ اٹریکشن آٹومیٹکلی اٹریکٹ ہو جائے گی. ہم نے جب یہ پلان سارا بنایا تھا اور اس کا ماسٹر پلان جب ہم نے پروپوز کیا مارکیٹ میں، تو اس پلان کو دیکھتے ہوئے ہمارے پاس کوئی 15 سے 16 انٹرنیشنل اور لوکل گروپ آئے تھے. تو میرے خیال میں وہ انٹرسٹ آٹومیٹکلی جنریٹ ہو گیا اور اب انشاءاللہ ڈیلیوری پہ ہے. اگر ہم اس کو اسی طرح ڈیلیور کرتے ہیں تو آپ بڑا جلدی دیکھیں گے یہاں پہ ریزیڈنٹس آنے بھی. کب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہم کہ آن گراؤنڈ کام کب سے سٹارٹ ہے، کب سے وہ شکل اختیار کرے گا کہ لوگ اٹریکٹ ہونا شروع ہوں گے؟ آن گراؤنڈ کام تو اب شروع ہے، بیکاز ریور کے ساتھ جب بھی آپ کام شروع کرواتے ہیں تو سرویز اور اس کے ماڈلنگ کافی زیادہ ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے جو کہ ڈیزائن لیتی ہے اور وہ کنیکٹ ہو جاتی ہے پھر باقی جو آپ باقی ڈیولپمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. بٹ میرے خیال ہے انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ 2 to 3 منتھ میں یہاں پہ ایک بڑا ویزیبل ڈفرینس لگنا شروع ہو جائے گا اور آپ موقع پہ کام کرنا دیکھ سکیں گے، بیکاز اس میں ریور چینلائزیشن بھی شروع ہو رہی ہے، ہمارے فارسٹ کی طرف بھی کام شروع ہو رہا ہے، ہم نالج پارک شروع کرا رہے ہیں اور پھر سفائر بے جو ہمارا زون ہے جو ہم نے لانچ کیا تھا وہاں بھی ڈیولپمنٹل کام شروع ہو جائے گا. اتنا بڑا پروجیکٹ ہے، بہت بڑا وسیع ویژن ہے اس پروجیکٹ کے لیے.